لیکن وہ چونکہ میں پٹھان ہوں جگہ پہ پھنس جاتی ہوں. وہ بھی مجھے تھوڑی دیر پہلے یاد آیا زبیر صاحب جو ہے وہ اس کی بات کر رہے تھے کرپشن کی. انہوں نے شہباز شریف صاحب سے پوچھا ہے کہ وہ 10 بھینسوں کا کون سا دودھ بیچ کے گزارا کرتے ہیں. پوچھا نہیں انہوں نے وہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے نا میں جواب دیا ہے کہ میں 10 بھینسیں جو ہے اس کا دودھ بیچ کے گھر کا گزارا کرتا ہوں. ذرا زبیر صاحب سے پوچھے تو صحیح نا. انہوں نے پوچھا شہباز شریف صاحب سے. ہمیں اتنا تو فخر ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے جو منسٹرز ہیں یا جو ایڈوائزرز ہیں یا جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں وہ ایٹ لیسٹ کسی ملک میں پی ایم ایل این کے پریویس منسٹر کی طرح چوکیدار تو نہیں ہوں گے نا, اقامہ ہولڈرز تو نہیں ہوں گے, چپڑاسی تو نہیں ہوں گے نا. ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی کے جو منسٹرز ہوں گے وہ پی ایم ایل این کے منسٹر کی طرح چپڑاسی, چوکیدار اور کسی اور اقامہ ہولڈر تو ایٹ لیسٹ ایون نواز شریف بھی اقامہ ہولڈر تھے. تو لہٰذا ایٹ لیسٹ یہ ہم لوگ بہت بہتر ہیں ان سے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی نیشنل اسٹریٹجی نہیں تھی. حق تو ہونا چاہیے لیکن نہیں تھی. اگر نیشنل اسٹریٹجی نہیں تھی تو آپ کے شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں لیڈ کروں گا اور میں پاکستان میں آ کے بڑا انہوں نے کہا تھا کہ جی بزار صاحب کچھ نہیں کرتے, میں سب کچھ کروں گا. بزار صاحب تو اپنے حلقے میں, اپنے علاقے میں اور پنجاب میں بہترین کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ابھی اگر آپ دیکھیں 18 ارب کے انہوں نے لوکل فنڈز اور اسپیشلی انٹرٹینمنٹ جو ہے فنڈ انہوں نے ختم کیا ہے. انہوں نے اپنے فرنٹ لائنر جو ان کے ڈاکٹرز تھے, جینیٹوریل سٹاف تھا, پیرامیڈیکل سٹاف تھے, پولیس تھے, ان سب کی ڈبل تنخواہیں دی. شہداء پیکج کا اس کے لیے اعلان کیا ہے. 5000 وہ کیش پروگرام پرائم منسٹر عمران خان کے احساس کفالت کے پروگرام پہ دے رہے ہیں. لیکن ان کے شہباز شریف نے ورچوئل سیشن سے انکار کر دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے نیب کو ایک خط لکھا کہ میں 70 سال کا بوڑھا ہوں اور مجھے کا خطرہ ہے. اس کا مطلب کہ خطرہ صرف شہباز شریف کا ہے جنہوں نے لیڈ کرنا تھا, اور باقی پارلیمنٹیرینز کو یا باقی پاکستان کو خطرہ نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ لیڈرز کے بارے میں تو یہ بات اس لیے نہ کرے کہ گیلپ سروے کہتا ہے کہ 82% جو پاکستانی ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان کی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ نیشنل اسٹریٹجی بالکل تھی, اور وہ یہ کہ این سی او سی میں سارے فیصلے ہوتے ہیں جس میں تمام آرمڈ فورسز, ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, تمام پروونسز کے چیف منسٹر اور تمام ہیلتھ منسٹرز اس کے اندر موجود ہوتے ہیں, اور وفاق سے بھی پرائم منسٹرز کو چیئر کرتے ہیں, اور اسد عمر صاحب بھی ہوتے ہیں پلاننگ کے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اور آپریشن جو ایک سینٹر ہے یہ اتنا اسٹیبلش اچھا ہو گیا ہے, اس کی کوارڈینیشن اتنی اچھی ہے کہ اگر کسی بھی صوبے کو, فار ایگزامپل صوبے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نہیں, اگر یہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی اتنی کمپیٹنٹ ہے, با اختیار ہے اور اچھے فیصلے لینے کی صلاحیت رکھتی ہے, تو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیوں لیا؟ اچھا, میں ابھی اس کے اوپر بھی آتی ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر روز ہیلتھ کی طرف سے اور این سی او سی کی طرف سے اور باقاعدہ پریس کانفرنس کے ذریعے, انفارمیشن کے ذریعے بھی تمام جو ایس او پیز تھے یا جو فیصلے ہوئے, اور وہ اس کے اندر تمام پروونسز جس پہ اگری کرتے تھے وہ ہر روز یا جس ہفتے بھی یہ, اور ہر ہفتے ہوئی ہے ان کی میٹنگ, اور اس کا میں کنسنسس ڈیولپ ہوتا تھا تمام اداروں کا اور تمام صوبوں کا, اور تمام ہیلتھ ایڈوائزری ہوتی تھی اس کے اندر, اور وہی فیصلے پورے ملک میں کیے جاتے تھے. اور اس کے اندر اگر کوئی صوبہ یہ کہتا تھا کہ ہم لوگوں نے اپنی جو اندرونی ٹریفک ہے وہ نہیں کھولنی ہے یا ٹرانسپورٹ, تو اس کو پھر ہم نے امپوز نہیں کیا, اختیار ہم نے ہو گیا. لیکن این سی او سی کے ہوتے ہوئے پھر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا. میں ابھی اس کے اوپر بھی آ رہی ہوں. تو اس میں سمجھتی ہوں کہ نیشنل اسٹریٹجی بہت کمال گئی ہے, اور میں بار بار لوگوں کو کہتی ہوں, میری اپنی آبزرویشن ہے کیونکہ میں اپنے حلقے میں بہت زیادہ جاتی ہوں, اگر لوگوں میں کنٹینمنٹ نہ ہو, اگر لوگوں میں اویئرنیس نہ ہو, اور اگر لوگ پرائم منسٹر عمران خان کی اور این سی او سی کی باتوں کے اوپر عمل نہ کریں ہوں, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا بھی ان لوگوں کے ملکوں والا حال ہوتا ہے جس کو ہم بہت ایجوکیٹڈ اور سویلائز سمجھتے ہیں. انہوں نے ٹوائلٹ پیپر کے اوپر, ٹیشو رول کے اوپر لڑائیاں کی ہیں, اور وہاں پہ ایسی بھی فوٹیج آپ نے دیکھی ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک لوگ تھے لیکن انہوں نے اسٹورز کو لوٹا کے ان کو پینک کریٹ ہو گیا. ہمارے ملک کے لوگوں نے ایسا نہیں کیا. این سی او سی نے کیوں کیا؟ اچھا, میں اپنی پارٹی کا آپ کو اسٹیٹمنٹ دے سکتی ہوں کہ چونکہ پرائم منسٹر عمران خان تو ویسے بھی چاہتے تھے کہ آفٹر 75 ڈیز اسمارٹ لاک ڈاؤن, یا سندھ اگر کہہ رہا تھا کہ ہم نے سخت لاک ڈاؤن کرنا ہے, جہاں پہ آپ کو ایس ٹی پی آئی کہہ رہا ہے کہ ہماری جو لوکل ریسرچ ہے اس کے, اور وہ اس ڈیجیز کے اوپر کام کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے 1 مہینہ مزید لاک ڈاؤن رکھا تو 9 لاکھ کے قریب چھوٹے کاروبار بالکل پاکستان میں ختم ہو جائیں گے. اسی طریقے سے آپ کو جو ہے وہ دنیا کہہ رہی ہے کہ 25 کروڑ جو ہے لوگ بالکل غربت میں چلے جائیں گے, اور قحط آ جائے گا اور لوگ اس میں مر جائیں گے, بدترین قحط آنے والا ہے. وہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم تو آلریڈی پرائم منسٹر عمران خان ایس او پیز کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لاک ڈاؤن کو کھولنا ہے, اور ہم نے کھولا ہے. تو ہماری پارٹی نے اور ہماری گورنمنٹ نے تو سپریم کورٹ کو ان کے فیصلے کو خوش آئند کہا ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا یہ خیال ہے کہ وہی ہم جو ایک بار بار بات کریں کہ پاکستان ان ممالک میں سے نہیں ہے کہ جو مزید متحمل ہو جائے لاک ڈاؤن کا. ہم نے ایس او پیز کے ساتھ عمل کروانا ہے,
کوشش کرنی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ 100% پرفیکٹ ہوگا, کیونکہ ظاہری بات ہے جہاں پہ جی ایک سیکنڈ, جہاں پہ آپ نے 22 کروڑ عوام کے ساتھ جانا ہے, وہاں پہ صوبوں میں ضرور اونچ نیچ ہوگی, وہاں پہ وفاق اور صوبوں میں ضرور کسی چیز پہ فیصلہ اکٹھا ہوگا, کچھ پہ نہیں ہوگا, کیونکہ جغرافی, ڈیموگرافی, حالات اور اس کے لحاظ سے میں سمجھتی ہوں اچھی اسٹریٹجی, اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا وہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری گورنمنٹ, NCOC, پرائم منسٹر, ہماری گورنمنٹ, سپریم کورٹ, میں سمجھتی ہوں ایک پیج پہ اب اویئرنیس پروگرام کی ضرورت ہے کہ ہم بار بار لوگوں سے کہیں کہ پلیز یہ آپ کی آسانی کے لیے کھولا ہے, جو محدود ہے وہی محفوظ ہے. ندیم صاحب, چونکہ باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو مجھے 1 by 1 سب کا جواب دینا ہے, چونکہ زبیر صاحب نے ایک اور وائرس کے اوپر بات کی جس کو کرپشن کا وائرس کہتے ہیں, اور وہ بڑی بری طریقے سے PMLN کو بیسکلی لاحق ہے. انہوں نے بات کی کہ پرائم منسٹر نے ایڈوائزر اور وہ بنائے ہیں, میں قانون دان تو نہیں ہوں لیکن انہوں نے آؤٹ آف کانسٹیٹیوشن کوئی بات نہیں کی ہے. جتنے بھی ایڈوائزر لگائے ہیں یا جو ان کے ایسٹس ہیں وہ سب کے سب پاکستان میں رہتے ہیں, لیکن اور پسند ہیں, آپ سب اس سے سوال کر سکتے ہیں. ایک سیکنڈ زبیر صاحب, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو اسپیشلی ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بھی اس پہ رمضان المبارک میں تمام علماء کرام کے ساتھ سحری اور افطار اور یہ جو بھی انہوں نے ٹائم ان کے ساتھ سیٹ کی, تمام جید علماء بیٹھے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو سب سے بہترین سٹیپ تھا گورنمنٹ کا کہ آپ نے کوئی چیز امپوز نہیں کی اور آپ نے SOPs کے ساتھ عمل کیا. اور ابھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جتنے بھی مساجد ہیں یا جتنے بھی ہماری ماں بارگاہیں ہیں جہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, ایون اعتکاف پہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے SOPs کے اوپر عمل کرتے ہیں. اور اس کا جو 20واں پوائنٹ ہے, میں نے خود سارے پوائنٹس پڑھے کیونکہ ہم نے اپنی امن کمیٹیوں کے ساتھ اپنے ڈویژنس میں اور اپنے حلقوں میں جا کے میٹنگز کی ہیں, کیونکہ لوگ علماء کرام کی سنتے ہیں تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ جی یہ لوگوں کو بار بار SOPs کا بتائیں. تو اس کے 20ویں پوائنٹ میں بالکل صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ SOPs کے اوپر عمل نہیں کریں گے, اگر آپ وائلیٹ کریں گے تو آپ کو ٹوٹل لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا. کبھی بھی رسک فری سولوشن نہیں ہوتا ہے, ہمیشہ رسک کے ساتھ سولوشنز ہوتے ہیں. اور گورنمنٹ کا کام ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے بات کر رہی تھی, اور وہی کہ گورنمنٹ کا کام کسی کو سائیکو بنانا, ڈرانا, دھمکانا نہیں ہے. گورنمنٹ کا کام ہے کہ اویئرنیس پروگرام کے اوپر بھی کام کرے, SOPs کے اوپر بھی عمل درآمد کرائے, لیکن دوسری طرف ملک کو بھی کھولے, کیونکہ ان دا اینڈ وہی بات ہے کہ آپ نے اب اس کے ساتھ رہنا جب تک اس کی ویکسین جو ہے وہ نہیں ہوتی. اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس کا بھی آرڈر مل گیا ہے کہ پاکستان ان 3 ٹاپ ممالک کے اندر ہے جو اینٹی وائرل ویکسین یا جو بھی دوائی ہوگی وہ پاکستان بنائے گا, اور وہ 127 ممالک کے اندر جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی ہوگا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم بہت اچھی چیزوں کے اوپر کام کریں.